آپ کو کیسا لگے گا اگر پہلے ہی دن آپ 2.5 لاکھ کی بائک لیں اور پہلے ہی دن 2 دفعہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ جی ہاں، یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ویسے تو ہونڈا CB150 کی خواہش 2019 سے ہی تھی، لیکن اس خواہش نے ضرورت کا روپ دھارنے میں دیر نہ لگائی اور آخرکار وہ دن آ گیا جب اس ضرورت نے حقیقت کا روپ دھارا۔ تو چلے سوئے منزل، رات کی ٹکٹ بک کی اور روانہ ہو گئے پشاور کی جانب۔ رات کے سناٹے اور خاموشی میں سفر کرتے کرتے صبح کے 5 بجے پشاور پہنچے۔ ہیلو ویورز، اب ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اور موٹر سائیکل ریسیو کریں گے اور پھر وہاں سے واپس جانے کی تیاری کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پشاور میں شکیل بھائی کے پاس کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اور پرتکلف ناشتہ انجوائے کرنے کے بعد رسال پور مردان، جہاں سے بائک حاصل کرنی تھی، وہاں کا سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچنے کے بعد کاغذات اور ضروری کارروائی کے بعد جو بائک کی پہلی لک ہم نے دیکھی وہ کچھ یوں تھی۔ اس کے بعد اس کو سٹارٹ کر کے چیک کیا گیا۔ چیک کرنے کے بعد جب وہ اس پوزیشن میں آئی کہ اب وہ رننگ کے قابل تھی، تو ہونڈا کے مکینک سے مزید چیکنگ کرانے کے بعد اس کی بیٹری فٹ کروائی گئی، اس کی لائٹس وغیرہ چیک کی گئیں اور مکمل تسلی کرنے کے بعد اچھی طریقے سے ہم نے اس کو ہر حوالے سے چیک کیا تاکہ اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا چیک اپ ہونڈا سے کروایا۔ مکمل تسلی کرنے کے بعد واپسی کا سفر شروع تو ہوا، لیکن شام کے اندھیرے کے ڈر نے ہمیں آ گھیرا، کیونکہ موٹر سائیکل کی رننگ بھی پوری نہیں تھی اور چلنا بھی آہستہ آہستہ تھا۔ اس لیے مردان میں رکنے کا ارادہ کیا، رات وہاں پر گزاریں اور صبح دوبارہ اپنا سفر شروع کریں۔ رات کو وہاں سٹے کیا۔ بائکس کے ساتھ جو چیزیں ہمیں ملی تھیں ان کا ریویو بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ یہ اس کی ٹول کٹ ہے، اس میں سے ہم پیچ کس نکال کے نا اپنی جیب میں رکھ لیں گے اور باقی ٹول کٹ جو ہے وہ موٹر سائیکل میں فٹ کریں گے تاکہ اگر راستے میں کبھی اس کی ضرورت پڑے تو ہم اس کو نکال سکیں۔ یہ اس کی ٹول کٹ ہے، چابیاں میں نے آپ کو پہلے دکھا دی تھی۔ یہ اس کے سائیڈ میررز ہیں جو ساتھ آتے ہیں، اچھی کوالٹی کے ہیں۔
تو ابھی ہم نے مردان سے سفر شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان تک جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کو دکھاتے رہیں گے. یہ دیکھیں یہ پیچھے ٹریفک جا رہی ہے اور ہم جانے والے ہیں انشاءاللہ. دعا کریے گا. اس رائیڈنگ میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں ان میں سب سے پہلے یہ کہ میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا. دوسرا یہ کہ میں نے پلاسٹک کے اینکیں پہنی تھی. اور تیسرا یہ کہ میرے پاس سیفٹی گیئرز نہیں تھے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا آگے جا کر مجھے ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑا. اور موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچا. لہٰذا اب سب سے گزارش ہے کہ اب جب بھی موٹر سائیکل چلائیں سیفٹی گیئرز اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. دا ګلپورټ سره کنه دا غزا ډېر خراب دی یار. دلته ټول چې څوره دلته مونږ روشي بس یې چې لو جی ہمارا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ دیکھیں آپ ذرا پہلی رائڈ پہ تو ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے ہیں. جو مجھے نقصان ہوا وہ تقریباً پہلے ہی دن 15-20 ہزار روپے کا نقصان ہوا مجھے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا دکھ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہی دن نئی بائک کا کباڑا ہو گیا. اور یہ دکھ بھی تھا کہ گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا، لیکن اپنا سفر جاری رکھا. درہ آدم خیل کو کراس کیا اور تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا سوچا. وہاں پر ایک چپل کباب کی دکان تھی، اس پہ رکا، کچھ دیر آرام کیا، کچھ کباب خود کھائے اور کچھ گھر والوں کے لیے پیک کروائے. یہ جی ہم یہاں پہ کباب کھانے لگے ہیں درہ آدم خیل. اس کے بعد آگے کا سفر جاری تھا. سات 8 گھنٹے کی مسلسل سلو ڈرائیو کے بعد سردی کے موسم میں میری حالت کافی بگڑ چکی تھی. ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا تھا. اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک بار پھر رات کے اندھیرے میں میری بائک سلپ کر گئی اور دوبارہ مجھے حادثے کا سامنا کرنا پڑا. اب تو بچی کچی موٹر سائیکل بھی مزید ٹوٹ گئی. گھر والے مسلسل کالوں پہ کالیں کر رہے تھے. میں نے سوچا ایک ہی بار پہنچ کے ان کو اپنی حالت دکھاؤں گا. تقریباً رات کے 8 بجے میں پہنچا اور اس وقت میری حالت کافی بگڑ چکی تھی، کیونکہ سردی کی وجہ سے نہ میرے ہاتھ کام کر رہے تھے اور نہ ہی میرا دماغ کام کر رہا تھا. کچھ دیر ریسٹ کی اور اس کی بعد کی حالت یہ ہے. جی ویورز، تو یہ دیکھیں رات کو ایکسیڈنٹ ہوا میرا. ایک دفعہ صبح ہوا تھا جو میں نے آپ کو ویڈیو سینڈ کی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا میرے ساتھ پھر ایکسیڈنٹ ہوا رات کے ٹائم اسی دوران. تو اس کے بعد یہاں پہ سر پہ لگی تھی وہ جو میں نے آپ کو صبح دکھائی تھی، اور یہ ہاتھوں دونوں پہ لگی ہے، اور یہ پاؤں پہ زخم آئے ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دوسرے پاؤں پہ بھی کوئی زخم آئے. تو
یہ سٹوری تھی ساری. اسی طرح موٹر سائیکل کی حالت بھی خراب ہے، ابھی میں آپ کو پیغام یہی ہے کہ سیفٹی گیئر کا استعمال کریں. زندگی انتہائی قیمتی ہے اور موٹر سائیکل گاڑی آہستہ چلائیں. شکریہ.